إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 1 جنوری 2021 کو یہاں جامع مسجد اہل حدیث جریمری میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اہل کبائر کے لیے شفاعت ہے رسول اللہ کی. اہل کبائر سے مراد ہے کبیرہ گناہ کرنے والے. کبیرہ گناہ 70 گنوائے ہیں. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب الکبائر میں. اکبر الکبائر شرک ہے جس کی کبھی معافی نہیں ہے. جس انسان کا انتقال کفر پر ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. جس انسان کا انتقال شرک پر ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. شرک کے بعد والا جو گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے.
شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود لینا دینا یا گواہ بننا یا لکھنا کبیرہ گناہ ہے، پاک دامن لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانا، ان پر تہمتیں لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، چغلی غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یتیموں کا مال ناحق کھا لینا کبیرہ گناہ ہے، تول میں کمی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی قیامت والے دن۔ لیکن اللہ کے بندو، فیصلہ آپ کریں گے آج کے خطبہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے کہ آپ کو رسول اللہ کی شفاعت چاہیے یا شفاعت کے بغیر جنت چاہیے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کے سامنے 4310 نمبر کی حدیث سنن ابن ماجہ کی پہلے سنا دوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ بیان کیے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، بے شک میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کو ملے گی قیامت والے دن جو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے۔ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ 4311 نمبر کی حدیث بھی یہی سبق دے رہی ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعت وبین ان يدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعت لأنها اعم واکفى اترونها للمتقین لا ولكنها للمذنبین الخطائین المتلوثین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، سنن ابن ماجہ 4311۔ مجھے اختیار دیا گیا شفاعت اور آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے میں سے ایک چیز چن لوں، تو میں نے شفاعت کو چن لیا کیونکہ وہ عام ہوگی اور کافی ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت متقیوں کے لیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ایسے گنہگاروں کے لیے ہیں جو غلطی کرنے والے اور گناہوں سے آلودہ ہوں گے۔ 4311 سنن ابن ماجہ۔ معلوم ہوا کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کو قیامت کے دن ملے گی، اور وہ شفاعت ملنے کے بعد وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو شفاعت کے بعد جنت میں جانے سے پہلے کہاں ہے وہ بندہ؟ تو سنیے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش کہ آپ وہ وقت دیکھتے جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتہ موت ان کی روح قبض کرتا ہے تو ان کے چہروں پر اور ان کے سورینوں پر مارتے ہوئے ان کی روح نکالتا ہے اور کہتا ہے چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مسلمان شرک پر تھے اور منافقت پر تھے اور گناہوں میں زندگی گزارتے تھے، ان کی موت کا وقت دیکھیے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ سورہ انفال آیت نمبر 8 میں کفرو لفظ ہے، یعنی وہ کافروں کے لیے خاص ہے بولا جا رہا ہے اس آیت میں، لیکن یہاں پر ان مسلمانوں کے لیے بولا جا رہا ہے جن کے عقیدے میں ان کی موت کے وقت شرک بدعت خرافات تھے یا منافقت تھی، یا ان کے عقیدے میں توحید تو تھی لیکن ان کے دوسرے گناہ تھے، توحید کے عقیدے والے تھے۔ مثلا ہم اہل الحدیث اہل السنہ مسلمان جن کے عقیدے اور اعمال میں شرک بدعت خرافات نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اس آیت پر پیش کر لیں۔ ابھی یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے اور آیت نمبر 27 ہے، 27 نمبر کی آیت سورہ محمد کی۔ اس کے اندر کفر و لفظ نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ عام بات ہے۔ فَكَيْفَ، اور کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی
اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے ان کو فوت کر رہے ہوں گے، ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کے سورین پر۔ اللہ کے بندو، شرک کرنے والے کئی مسلمان ہیں، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق ان کی یہ کیفیت ہونے والی ہے ان کی موت کے وقت۔ جو شرک بدعت خرافات سے بچ کر اپنے آپ کو اہل توحید اور اصلی سنی بول رہے ہیں، لیکن دوسرے گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھے ہوئے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، تو ایسوں کی موت کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی سورین پر ماریں گے۔ اللہ کے بندو، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 پر غور کریے۔ حقوق العباد میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہوں یا اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہے ہوں، بھائی بہن پر ظلم کر رہا ہو یا بہن بھائی پر ظلم کر رہی ہو، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہو یا بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہو، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہو، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ظلم کر رہا ہو، چھوٹا ظلم یا بڑا ظلم، کیسے بھی قسم کا گناہ بندے کے ساتھ جڑا ہوا گناہ اگر کوئی بندہ کر رہا اور وہ بندہ اپنے آپ کو اہل توحید میں سے بول رہا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 29 کے اوپر جو باب باندھے ہیں، من مات علی التوحید دخل الجنہ، جو بندہ مرے گا توحید پر داخل ہوگا جنت میں، یہ بات بالکل صحیح ہے، رسول اللہ کی حدیث سے سبق ملتا ہے، لیکن کب داخل ہوگا جنت میں وہ سبق لے لیجئے۔ موت کے وقت تو گناہوں کے وجہ سے سزا مل رہی ہے فرشتوں سے، اس کے بعد سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت جب آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتہ موت ان کے پاس آ کر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، اور چکھو آج ہی کے دن سے دردناک عذاب کا مزہ۔ تو یہ کافروں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہودی نصرانی کے لیے نہیں، بلکہ وہ نام نہاد مسلمان یا وہ نام نہاد اہل توحید جن کو یہ فخر ہے کہ ہم شرک بدعت خرافات سے بچ چکے ہیں اور جنت تو ہم پر واجب ہو چکی ہیں، ہم ہی جنتی، تو وہ اپنے آپ کو اس آیت پر پیش کر لیں، سورہ 47 آیت 27 پر بھی پیش کر لیں اور سورہ 6 آیت 93 پر بھی اپنے آپ کو پیش کر لیں۔ کیا ہم حقوق العباد میں صحیح ہے یا نہیں؟ حقوق اللہ میں اگر آپ صحیح ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، رمضان کے روزے رکھ رہے، زکوٰۃ، حج، عمرہ سب کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حقوق میں کمی نہیں کر رہے، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کمی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ظلم کرنے کی وجہ سے موت کے وقت سے عذاب ملے گا۔ اور جو اپنے آپ کو اہل قرآن بول رہے ہیں، ایک نیا فرقہ جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ منکر حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ منکر قرآن بھی ہے وہ، کیونکہ سورہ 6 آیت 93 سے عذاب قبر کی دلیل مل رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ رب نے کہا، فرشتے کہیں گے روح قبض کرتے وقت، الیوم، آج کے دن سے، تجزون عذاب الہون، چکھو دردناک عذاب کا مزہ۔ تو اسی دن سے موت کے وقت سے عذاب شروع، عذاب قبر شروع۔ کب تک رہے گا وہ عذاب؟ اللہ کو معلوم۔ ایک مثال دیتا ہوں، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ داماد رسول کو قتل کرنے والے کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم، خوارج میں سے تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 40 ہجری کی ہے اور یہ آج 1442 ہجری چل رہا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم جو قتل کیا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا، کیا وہ جنت میں ہے؟ قبر میں عذاب قبر چک رہا ہوگا؟ میرا یقین ہے۔ تو 1400 سال سے عبد الرحمن بن ملجم کی قبر میں آگ کا بستر اور آگ کا اوڑھنا ہے اور فرشتہ جو ہے اس کو مار رہا ہے۔ 1338 صحیح بخاری کے مطابق یہ ایمان ہے میرا کہ فرشتہ مارتے رہتا ہے، مطرقۃ من حدید سے، لوہے کے گھن سے، یعنی بڑا ہتھوڑے سے مارتے رہتا ہے فرشتہ قبر میں اس کو۔ تو قتل کبیرہ گناہ ہے، اس نے علی المرتضی کا قتل کیا تھا، تو 1400 سال سے آج وہ آگ میں ہے، قبر میں۔ قیامت کب قائم ہونے والی ہے اللہ کو معلوم ہے، تب تک وہ عذاب قبر میں رہے گا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد وہ 50,000 سال کا دن، اس میں حساب کتاب کتنے ہزار سال بعد اللہ شروع کرنے والے ہیں، اتنے سال وہ بندہ عذاب میں رہے گا، اس کے بعد پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے بندو،
تو شفاعتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، میرے امت میں سے میری شفاعت قیامت والے دن ان کو ملے گی جو کبیرہ گناہ کرتے تھے۔ تو کبیرہ گناہ کے وجہ سے آگ تو مل رہی ہے نا موت کے وقت سے، عذاب قبر تو مل رہا ہے نا موت کے وقت سے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت تک عذاب قبر، پھر قیامت کے دن والا عذاب، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، تو کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے، ہماری موت تک ہمیں تقوی والا بنے رہنا ہے، ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے، تب آپ کو موت کے وقت خوشخبری ملے گی۔ وہ کیا ہے خوشخبری؟ سنیے، سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 32، اللہ نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں تو وہ لوگ کفر و شرک سے گناہوں سے پاک رہتے ہیں، تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، اور ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی بندہ نیک کام میں زندگی گزار رہا ہے تو موت کے وقت خوشخبری دیں گے فرشتے، تو ایسے لوگوں کو شفاعت رسول کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ موت کے وقت سے اس کو خوشخبری جنت کی فرشتہ سنا رہا ہے، اس کو موت کے وقت فرشتہ مار نہیں رہا ہے، اور قبر کا عذاب اس کو نہیں مل رہا ہے، وہ تو سکون میں سو جائے گا۔ 1338 صحیح بخاری میں یہ دلیل موجود ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ میں زندگی گزارا، ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس کو جب خوشخبری دیں گے موت کے وقت فرشتے جنت کی، تو اس کو عذاب قبر بھی نہیں ملے گا، اور وہ قیامت تک سوتے رہے گا قبر میں، اور پھر قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں رہنے والے ہیں قیامت کے دن۔ 660 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کے مطابق۔ اللہ کے بندو، آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ پہلے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی گئی جس میں کافروں کی روح قبض کرنے کا مختصر سنایا گیا، کیفیت ان کی کیا ہوگی، منافقین کی، مشرکین کی، اور حقوق العباد میں کمی کرنے والوں کی موت کے وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی بیان کیا گیا، اور جو شرک، کفر، بدعت، خرافات، منافقت سے، گناہوں سے پاک رہیں گے موت کے وقت، ان کو کیا خوشخبری ملے گی فرشتوں کی زبان سے، وہ آپ کے سامنے سنایا گیا۔ اللہ کے بندو، میں اب آپ کے سامنے یہ بات، اہم بات جو رکھنا چاہتا ہوں، آپ فیصلہ آپ کے لیے کریے، آپ کو داخلہ اولا چاہیے یا داخلہ ثانی چاہیے جنت میں؟ داخلہ اولا، موت کے وقت خوشخبری، سورہ 16 آیت 32 کے مطابق، اور سورہ فجر کی آخری آیتوں کے مطابق، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی نفس، چل اپنے رب کی رضامندی کی طرف داخل ہو جا رب کی جنت میں۔ یہ خوشخبری اگر سننا ہے موت کے وقت تو یہ داخلہ اولا ہے جنت میں، کیونکہ اس کو نہ فرشتے موت کے وقت ماریں گے، اور نہ ہی اس کو عذاب قبر ملے گا، اور نہ ہی اس کو قیامت کے دن ہولناکی ملے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کا سایہ ملے گا۔ اب وہ بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، تو یہ داخلہ اولا ہے، بغیر عذاب چکھے ہوئے داخلہ جنت میں داخلہ، تو داخلہ اولا ہے یہ۔ داخلہ ثانی کیا ہے؟ داخلہ ثانی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک، بدعت، خرافات کے عقیدے اور اعمال سے تو بچا لیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اہل الحدیث اصلی سنی بنا لیا صحابہ کی طرح، ٹھیک ہے، عقیدے عمل میں آپ کا عقیدہ شرک اور بدعت سے پاک، عمل میں نماز نبوی،
روزہ نبوی، عمرہ نبوی، حج نبوی، نہیں نبوی طریقے سے آپ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے اور بھی گناہ میں آپ ہیں۔ اب وہ گناہ میں آپ کو شروع خطبے میں سنا چکا، شراب پینے کا گناہ ہو، زنا کرنے کا گناہ ہو، سود لینے دینے کا گناہ ہو، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ہو، یا کسی پر ظلم کرنے کا گناہ ہو، کیسا بھی ظلم۔ 2581 اور 2589 نمبر کی دو حدیثیں صحیح مسلم کی، اس کا خلاصہ، یہ حدیثیں لمبی ہے، وقت کم ہے جمعہ کا وقت، اس لیے مختصر میں دونوں حدیثوں کا سبق سمجھا دوں کہ جو بندہ اس دنیا میں نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، روزے رکھا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا قیامت کے دن نماز کے نیکیاں لے کر، روزے کے نیکیاں لے کر، زکوٰۃ کے نیکیاں لے کر، ساتھ میں کچھ لوگوں کو بھی لے کر آئے گا جس پر اس نے ظلم کیا تھا، وہ مظلوم کو بھی اپنے ساتھ لائے گا۔ مظلوم بولے گا رب سے، اے میرے اللہ، آج انصاف کا دن، آپ انصاف کرنے والے، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ٹھیک ہے نیکیاں دے دو، جس نے تھپڑ مارا تھا، جس کو مارا تھا، تو جس نے مارا اس سے نیکیاں لی جائیں گی، اور جس پر مارا تھا اس کو وہ نیکی دی جائے گی۔ ایک آئے گا کہے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا، میرا خون بہایا تھا، تو اس کو نیکیاں دی جائے گی۔ ایک آئے گا کہے گا اس نے میرا مال لوٹ لیا، مال کھا لیا، اس کو نیکیاں دی جائے گی۔ آتے رہیں گے لوگ، اس ظالم نے جو کچھ ظلم کیا تھا ان مظلوموں پر، وہ مظلوم بولیں گے کہ اس نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگایا تھا، نیکیاں دیں گے۔ اب اس کے نیکیاں ختم ہو گئے، پیارے نبی کی حدیث صحیح مسلم سنا رہا ہوں، 2581 2589 سے سبق دے رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی، لیکن اور کچھ لوگ جب باقی رہ جائیں گے جو مظلوم تھے، اس کے ظلم کا شکار تھے، وہ مظلوم مانگیں گے انصاف، تو ان مظلوموں کے گردنوں میں جو ان کے گناہ ہیں وہاں سے نکال کے اس کی گردن میں وہ گناہ ٹنگا دیے جائیں گے، اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمازی تھا، روزہ دار تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، یہ نیکیاں تھے اس کے پاس، پہاڑوں کے جیسے نیکیاں جمایا تھا ہوگا، لیکن حقوق العباد میں ظلم کیا تھا تو وہاں پر نیکیاں دے گا۔ اب یہ داخلہ ثانی بتا رہا ہوں جنت میں آپ کو۔ اب کیا ہے یہ؟ قیامت کے دن کی بات ہے یہ، کہ بندے کے پاس دوسرے بندے آئیں گے اور رب سے بولیں گے کہ اس نے فلاں کیا تھا ہمارے ساتھ ظلم، لہذا آج انصاف چاہیے۔ تو یہ قیامت والا دن چل رہا ہے۔ تو جو بندہ عذاب قبر جھیل رہا تھا اس کے گناہوں کے وجہ سے موت کے وقت سے ہی قیامت والے دن بھی ذلیل ہو رہا ہے، لوگوں کو نیکیاں دے دیا، اس کے پاس نیکی باقی نہیں، اور کچھ مظلوم بچے ہوئے تھے، ان مظلوموں کے گناہ اس کے گردن میں ٹنگا دیے گئے، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب جہنم میں چلا گیا ہے بندہ، اب جل رہا ہے، کتنے برس جلے گا رب کو معلوم ہے، رب کو معلوم ہے کتنے ہزار سال یا کتنے سو سال جلے گا، رب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 22۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 22 غور سے سنیے، یہ حدیث میں بڑا سبق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة او الحیات۔ یہ نہر الحیات ہے ایک جہنم و جنت کے درمیان میں، نہر زندگی کی نہر، نہر الحیات کیا ہے؟ یہ نہر الحیات یعنی زندگی کی نہر، یہ کہاں ہے؟ جہنم و جنت کے بیچ میں ہے۔ اب جن لوگوں کا حساب کتاب ہو گیا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا اللہ قیامت کے دن، اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیے، اب وہ عذاب میں ہیں، عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کتنے سو سال یا کتنے ہزار سال بعد اللہ رب العالمین ان کو اس سزا کے بعد جنت دیں گے، وہ اللہ کو معلوم۔ لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ پیارے نبی فرمائے کہ اللہ رب العالمین بولیں گے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، یعنی توحید تھی اس کے پاس موت کے وقت، اب اس کو نکالو جہنم کی آگ سے۔ جب ان کو جہنم کی آگ سے نکالا گیا تو وہ کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے جل کر جہنم کی آگ میں،
اس کے بعد ان کو نہر الحیات میں ڈبایا جائے گا۔ پیارے نبی کہتے ہیں، اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ ندی کے کنارے دانا کیسے اگ آتا ہے، پودا کیسے نکل آتا ہے اس میں سے، وہ لوگ نہر الحیات میں ڈبائے جانے کے بعد، جو جہنم سے نکلنے کے وقت کالے تھے کوئلے کی طرح، نہر الحیات میں ڈبائے جانے کے بعد تر و تازہ ہو جائیں گے، یعنی دانا جیسے اگ آتا ہے ویسے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو اس نہر الحیات سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ داخلہ ثانی ہے۔ شفاعت کے سبب بھی اگر جنت میں جا رہے ہیں کوئی لوگ تو داخلہ ثانی ہے، وہ مطلب دوسرے قسم کا داخلہ۔ غور کرنے والی بات ہے، شفاعت رسول اللہ کی کس کو ملنے والی ہے؟ آج کا میرا عنوان خطبے کا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کو شفاعت ملنے والی ہے رسول اللہ کی قیامت والے دن۔ تو اب یہ جو حقوق العباد میں تھا، اس کو شفاعت ملی کیا رسول اللہ کی؟ اس کو قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت جو لوگ آگے اس کے پاس سے نیکیاں لے کر چلے گئے اور ان کے گناہ دے کر گئے تو یہ جہنم میں گیا۔ اس کے بعد اب کون نکال رہے ہیں یہاں پر؟ اس حدیث کے مطابق یہاں پر رسول اللہ کی شفاعت والی بات نہیں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 22 میں اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ کہے گا کہ ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو نکالو، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ان میں دل کے اندر دیکھو کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو ان کو نکال لو۔ تو یہاں پر صحیح مسلم والی حدیث نمبر 29 کے اوپر جو باب باندھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے اپنے پہلے خطبے میں بات رکھا تھا کہ من مات علی التوحید دخل الجنہ، جو توحید پر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ اس طرح داخل ہوگا، یا تو وہ اپنے کچھ شراب پینا کسی اور کے ساتھ اگر انہیں جرم نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے شراب پینے کا، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کبیرہ گناہ کے وجہ سے اللہ کے رسول کی شفاعت مل سکتی ہے اس کو قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر حساب کتاب کے بعد اس کو جہنم ہی مل رہی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا دینا ہی ہے رب کو، اور جب رب سزا دیں گے تب اس کو شفاعت نہیں مل رہی، تب رب نکالنے والے ہیں، رب بولیں گے فرشتوں سے نکالو اب ان کو جہنم کی آگ سے۔ تو غور کرنے والی بات ہے، شفاعت سے پہلے جو جنت میں چلے گیا وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کے بندو، موت کے وقت سے ہم کو جنت کی خوشخبری سننا ہے، یہ اپنا ارادہ مضبوط بنا لو، یہ اپنا یقین و ایمان مضبوط بنا لو، اور دعا کرتے رہو رب سے کہ مجھے موت کے وقت ہی جنت کی خوشخبری سننا ہے، مجھے موت کے وقت فرشتوں سے مار پیٹ نہیں چاہیے اور عذاب قبر نہیں چاہیے، جہنم کی ہولناکی، قیامت کے دن کی ہولناکی نہیں چاہیے۔ تو داخلہ جو بغیر عذاب کے ملنے والا ہے جنت میں، وہ داخلہ چاہیے مجھے جنت میں، دوسرے والا داخلہ نہیں چاہیے کہ عذاب چکھنے کے بعد جنت ملے۔ اللہ کے بندو، غور کرنے سے بہت سارے اسباب ملتے ہیں۔ یاد رکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 22 پر جب نقل کیے تو باب کیا باندھے؟ باب یہ باندھے، تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ یہاں پر مرجیہ فرقے کا رد ہو رہا ہے اس باب سے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں یہ 22 نمبر حدیث پر جو باب ہے، اس سے مرجیہ فرقے کا رد ہو رہا ہے۔ مرجیہ فرقہ یہ کہا کرتا تھا، آج بھی کئی مرجی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں، ایمان کانسٹنٹ رہتا ہے، یعنی ایک جیسا رہتا ہے، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا رہتا ہے، یہ مرجیہ فرقے والے کہتے ہیں۔ لیکن یہی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 23 امام بخاری جو نقل کیے، اس میں رسول اللہ کا ایک خواب نقل کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے کچھ لوگ کے کپڑے ان کے سینے تک تھے، کچھ لوگ کے کپڑے ان کے کمر تک تھے، اور کچھ لوگ، اور عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے زمین پر لڑ رہے تھے، ان کا جبہ زمین پر لڑ رہا تھا رسول اللہ کے خواب میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب صحابہ کو سنائے تو پیارے صحابہ نے پیارے نبی سے سوال کرے کہ یہ کیا تعبیر ہوگی اس خواب کی؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ دین، یعنی جو جتنا دین پر عمل کر رہا ہے وہ اس نے اپنے آپ کو دین سے اتنا اوڑھ رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں آنے کے بعد دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی، اور عمر رضی اللہ عنہ
دین پورا مکمل اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھے. تو معلوم کیا ہوا اسی حدیث سے کہ کوئی دین میں کم ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے, یعنی ایمان کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے الایمان یزید و ینقص, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے گھٹتا بھی ہے, اور یہ اہل الحدیث اصلی سنی کا عقیدہ ہونا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 اور 23 کے مطابق, کہ ایمان جب بڑھتا ہے تو الحمدللہ بندہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور غفلت نہیں برتتا ہے. اور جب ایمان کبھی کمزور ہوتا ہے, ہر ایک کا, ہمارا آپ کا ہر ایک کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, یہ ایمان رکھنا ہے کیونکہ یہ کتاب الایمان سے سبق مل رہا ہے, ایمان کے چیپٹر سے سبق مل رہا ہے, مرجی نہیں بننا ہے ہمیں. اور یہ بات معتزلہ کا بھی رد ہو رہا ہے. معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. جی نہیں رہیں گے ہمیشہ کی جہنم میں کبیرہ گناہ کرنے والے. شرک کرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. شرک کفر کرنے والوں کو کبھی جنت نہیں مل سکتی. کوئی بندہ موت کے وقت اس حالت میں مرا, 4497 صحیح بخاری دیکھیے, پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار, جو بندہ موت کے وقت اللہ کو بھی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارتا تھا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا. تو شرک کے علاوہ کے جو بڑے بڑے گناہ بندہ کر رہا ہے اس کو اس کے سزا پا لینے کے بعد جنت ملے گی. تو معتزلہ کا بھی رد ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ایسا نہیں ہے. شرک والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ کے بندو اپنا یقین مضبوط کرو اللہ کی ذات پر, اور ایمان سیکھو سلف صالحین کے مطابق, اعمال صالحہ سیکھو سلف صالحین کے مطابق. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 40 پر جو باب باندھے ہیں, الصلاۃ من الایمان, نماز ایمان میں سے ہے. احناف یہ کہتے ہیں اور مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نماز ایمان میں نہیں ہے, نماز عمل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے سورہ بقرہ کی آیت سے کہ نماز ایمان ہے. نماز ایمان ہے اللہ کے بندو. الصلاۃ من الایمان, رسول اللہ کی حدیث سنا دو 2618 ترمذی کی. پیارے نبی فرمائے بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ, ایمان اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا چھوڑنا. جو بندہ جو بندی نماز چھوڑ رہے وہ کفر کر رہے, کفر. لہذا اللہ کے بندو ایمان والے بنے رہنا ہے تو نماز نہیں چھوڑنا ہے. پابندی کریے نماز کی وقت پر. اللہ کے بندو اللہ کے حقوق میں کمی نہیں کرنا ہے, بندوں کے حقوق میں کمی نہیں کرنا ہے, تب ہی موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری ملے گی اور موت کے وقت کی سختیوں سے بچیں گے, فرشتوں کی مار سے بچیں گے, عذاب قبر سے بچیں گے, قیامت کی ہولناکی سے بچیں گے, جہنم سے بچیں گے, جنت مل جائے گی اللہ کی رحمت سے. اللہ کے بندو اپنے آپ کو تقوی والا بنا لیں گے تو ہی ہم بچ سکتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, رب نے کہا قرآن میں اگر تم اگر تجتنبوا اجتناب کرو گے, بچا لو گے اپنے آپ کو کبائرہ کبیرہ گناہوں سے, بڑے بڑے گناہوں سے, ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے, تم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہم معاف کر دیں گے اور تم کو عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے, رب نے کہا. لہذا کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیے, کبیرہ گناہ سے بچیں گے, انشاءاللہ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری ملے گی اگر ایمان و اعمال صحابہ کے مطابق رہا تو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم مسلمانوں کو کبیرہ گناہ کیا ہے اس کے بارے میں سیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے, زیادہ سے زیادہ ایمان و اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے علماء حق کی صحبت میں رہ کر علم صحیح فہم صحیح سیکھنے والا بنائے, اعمال صالحہ کرنے والا بنائے ہماری موت تک, آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام. اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق. اللہم اصلح احوال
المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا يا وهاب، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.